السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جس کتاب کا درس چل رہا ہے، یہ کتاب اتنی علمی اور دلچسپ ہے کہ اس پوری کتاب کو اگر سمجھ لیا جائے تو شرعی معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ انسان کے پاس آ جائے۔ اس سے پہلے ایک درس گزر چکا ہے، آج یہ ہمارا دوسرا درس ہے، دوسری نشست ہے۔ مصنف نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، یہ کہا، اور آگے یہ کہتے ہیں کہ فنسألہ التوفیق لما یحب ویرضی والحفظ بما یکرہ ویسخط۔ کہ ہم توفیق چاہتے ہیں، کس سے؟ اللہ سے۔ کس چیز کی؟ ان اعمال کی، ان کاموں کے کرنے کی جن اعمال سے اور جن کاموں سے اللہ راضی ہو اور وہ اعمال اور وہ کام اس کی نگاہ میں پسندیدہ ہوں۔ اور ایک چیز اور مانگ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے یہ بھی مانگتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ حفاظت کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے قریب نہ جانے دے۔ کن چیزوں کے قریب نہ جانے دے؟ جسے وہ ناپسند کرتا ہے اور جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو توفیق پہلے مانگی کس چیز کی؟ ایسے اعمال کی جن اعمال کو وہ پسند کرتا ہے اور جن اعمال سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ مانگ رہے ہیں یہ کہ اے اللہ، ہم تجھ سے ایک چیز اور مانگتے ہیں۔ کیا چیز مانگتے ہیں؟ حفاظت مانگتے ہیں ایسے عملوں سے، ایسے کاموں سے جن عملوں کو تو پسند نہیں کرتا اور ان عملوں سے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں آئے؟ ہم بولتے رہتے ہیں اللہ آپ کو توفیق دے۔ حضرت شعیب نے بھی یہی کہا تھا، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، میری یہ جو توفیق ہے یہ اللہ کی مدد سے ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو یہ توفیق نہیں مل سکتی۔ سوال یہ ہے کہ ما ہوا التوفیق، توفیق کہتے کس کو؟ یہ اہم، آپ لوگوں نے آج تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ توفیق کہتے کس کو۔ اللہ آپ کو توفیق دے، کیا توفیق دے؟ بولتے آئے ہیں زندگی بھر، سمجھنا ومجھنا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آج ہم سمجھاتے ہیں کہ ما هو التوفیق، what is the meaning of توفیق۔ توفیق کو سمجھنے کے لیے پہلے 3 باتوں کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 2 راستے دکھلا دیے ہیں۔ پہلی بات،
اس کا ثبوت اللہ نے سورہ بلد میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھلا دیے ہیں۔ وہ دو راستے کون سے ہیں؟ خیر کا اور شر کا، اچھائی کا اور برائی کا، حق کا اور باطل کا، جنت کا اور جہنم کا۔ ہم نے انسان کو دو راستوں کی ہدایت کی ہے، یعنی اسے دو راستے دکھلا دیے ہیں۔ وہ دو راستے کون سے ہیں؟ خیر کا راستہ اور شر کا راستہ۔ پہلی بات سمجھ میں آئی؟ دلیل وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ پھر دوسری بات فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے نفس میں یہ الہام کیا ہے کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے۔ اسے اور واضح کر لیتے ہیں۔ اے وضع الاستعداد فی النفس البشریتی والقدرت الفطریت علی سلوک طریق الخیر او طریق الشر علی حد سواء۔ بہت پیاری بات ہے، یعنی اللہ تعالی نے انسان کے نفس میں یہ بات رکھ دی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالی نے انسان کے نفس میں ایک استعداد رکھتی ہے، ایک صلاحیت رکھتی ہے، ایک فیکلٹی رکھ دی ہے، اور ایک فطری قدرت رکھتی ہے۔ دو الفاظ یاد رکھیں، استعداد رکھ دی ہے اور طاقت رکھتی ہے، قدرت رکھ دی ہے۔ کس چیز کی؟ کہ وہ چاہے خیر کے راستے پر چلے یا شر کے راستے پر چلے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھلا دیے ہیں، بتا دیے یہ راستہ خیر کا ہے، یہ راستہ شر کا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ پھر دوسری بات یہ ذہن نشین کریں کہ اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ الہم اے عرف اے افہم، اور ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی، کہ بَيَّنَ لَهَا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ۔ یہ ابن عباس کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو خیر اور شر بتا دیا ہے، بلکہ خیر اور شر کو واضح کر دیا ہے۔ اور اگر الہمہ کا معنی لے عرفا، پہچانوا دیا ہے۔ پہچانوانے کا مطلب کہ بھئی پہچان لو، یہ ہینڈکرچف ہے، یہ بک ہے، یہ کتاب ہے، یہ گلاس ہے، پہچانوا دیا ہے۔ کیا پہچانوا دیا ہے؟ یہ برائی ہے اور یہ بھلائی ہے، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ عرفا مانے پہچانوا دے۔ کہتے نہیں آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیے، تو اللہ تعالی نے انٹروڈکشن کرا دیا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ یہ عرفا کا معنی ہوا۔ اور الہمہ کا معنی اگر افہمہ لے لیا جائے تو افہمہ کا مطلب سمجھا دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھ لو، سمجھا دیا اللہ نے، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ اچھا، اور ابن عباس نے کیا کہا؟ بیانہ، واضح کر دیا ہے، اس میں کسی طریقے کی کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بتا دیا کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ بتا نہیں دیا، بیانہ، واضح کر دیا۔ اور ایک معنی اودع فی العقل البشری والقلب، انسان کی عقل اور اس کے دل کے اندر اللہ نے ایک چیز، ایک صلاحیت ودیت کر دی ہے۔ کس چیز کی؟ التمییز بین الحق والباطل۔ اس صلاحیت کی وجہ سے انسان ڈیفرینشیٹ کر لے گا، تمییز کر لے گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ یہ مطلب ہوا۔ تو گویا کہ آپ کو دو راستے دکھلا دیے گئے، ایک اور دوسرے آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک
صلاحیت رکھ دی گئی، ایک استعداد رکھ دی گئی کہ آپ چاہیں تو خیر کے راستے پر چلے جائیں یا آپ شر کے راستے پر چلے جائیں۔ تیسرے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ارادے اور اختیار کی اجازت دی ہے، مجبور نہیں کیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے کسی مسئلے میں زور زبردستی نہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کو مجبور نہیں کیا گیا ہے، آپ کو ارادے اور اختیار عطا کر دیے گئے، آپ اپنے ارادے سے منتخب کریں خیر کا راستہ اور آپ اپنے ارادے سے چنیں شر کا راستہ۔ اللہ مجبور نہیں کرے گا کہ آپ خیر کے راستے ہی پر چلیں، اور اللہ مجبور نہیں کرے گا کہ آپ شر کے راستے ہی پر چلیں۔ آپ کو ارادے اور اختیار کی حریت دے دی گئی ہے، آزادی دے دی گئی ہے۔ ان تین باتوں کو سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیں کہ جیسے آدمی کے سامنے یہ ہدایت آئی، اب فمن سعی للہدایہ، یہ ہدایت آئی، کسی نے آپ کے سامنے ہدایت کی بات رکھی، جیسے نبی نے ہدایت کی بات رکھی، اور جیسے ہی ہدایت کی بات آپ کے سامنے آئی، ہدایت آئی، تو وہ جو فطری استعداد اللہ نے رکھی ہے آپ کے قلب میں اور آپ کے ذہن میں، اس استعداد کا فائدہ اپنے ارادہ و اختیار سے اٹھاتے ہوئے آپ لپک پڑے ہدایت کو پکڑنے کے لیے، اور آپ نے ہدایت کو پکڑ لیا، اور جیسے آپ ہدایت کی طرف پلٹے، ہدایت کی طرف لپکے، فوراً اللہ کی اعانت اور اس کی مدد آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے ہدایت آنے کے بعد ہدایت کی طرف آپ بڑھے ہیں، جیسے آپ بڑھیں گے اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا اور آپ کو اس راستے پر چلتا کر دے گا، اور چلتا کر دے گا آپ کو، آپ چلتے چلے جائیں اس راستے کے اوپر۔ یہ توفیق نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ نے ہدایت قبول کر لیا، آپ ہدایت کی طرف لپکے، اور جیسے ہی آپ ہدایت کی طرف لپکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی اور خیر کے اس راستے پر چلاتی لے کر چلی جائے گی۔ تو یہ ہاتھ پکڑ لینا ہدایت کی طرف لپکنے کے بعد، دیٹ از کالڈ التوفیق، اسی کے توفیق کہتے ہیں جی۔ یہ مطلب ہے، اسی وجہ سے ایک شاعر لکھتا ہے فمن سعی للخیر، جو خیر کی طرف بھاگا لپکا، اعانہ اللہ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اسی مدد کا نام توفیق ہے۔ اچھا، ومن اعرض، ہدایت آئی لیکن منہ موڑ لیتا ہے، اس کی طرف لپکتا نہیں، واتبع ہوا، اور اپنے خواہش نفس کے اوپر چلتا ہے اور ہدایت آنے کے بعد ہدایت کی طرف لپکتا نہیں، تو وکلہ اللہ الی نفسہ، اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، فحرمت توفیقا، تو یہ توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھو، ہدایت کی طرف بڑھنے پر اللہ جب ہاتھ پکڑ لے انسان کا تو یہ توفیق ہے، اور اگر وہ ہدایت کی طرف نہ لپکے تو اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اور توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے توفیق کا۔ سمجھا لیں گے توفیق کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہدایت آئی، کسی نے ہدایت کی بات آپ کے سامنے رکھی اور آپ ہدایت کی طرف جیسے لپکے، اللہ کی اعانت آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی اور اس راستے پر آپ کو چلانے لگے گی۔ تو اس راستے پر جو چلانے لگے گی یہ ہے توفیق، اور ہر انسان کو اس توفیق کی ضرورت ہے۔ ابو طالب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توحید پیش کی، قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اس لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے میں آپ کی سفارش کروں گا اللہ کے ہاں۔ دیکھو ہدایت آئی، سامنے آ گئی، نبی نے لا الہ الا اللہ پیش کر دیا، اب یہ لپکے نہیں ہے،
ہدایت کی طرف. انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالی نے آپ کے چچا کو ان کے نفس کے حوالے کر دیا اور توفیق سے محروم کر دیا. لپکے نہیں تو توفیق سے محروم کر دیے گئے، اور آدمی لپکا تو توفیق دیا گیا. توفیق کا مطلب کیا؟ لپکے تو اللہ کی اعانت آپ کا ہاتھ پکڑ لے. یہ ہاتھ پکڑنا لپکنے کے بعد، اسی کا نام توفیق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ توفیق کا مطلب آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اچھا، توفیق کے درجات ہیں. ہدایت آئی اور آپ کچھوے کی چال سے لپک رہے ہیں، کچھوے کی چال سے لپک رہے ہیں، تو توفیق بھی بالکل دھیمے انداز سے دی جائے گی. یعنی یہ توفیق بقدر ہمت ہے. جتنی تیزی کے ساتھ آپ ہدایت کی طرف بڑھیں گے، توفیق اتنی ہی تیزی اور اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑے گی. گویا کہ توفیق کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں. تو توفیق کے اندر دو باتیں ہیں، قدر الہمہ بھی ہے وہ. تو ایک چیز تو یہ ہوئی، اور ارادہ و اختیار جو دیا ہے اللہ نے ہدایت کو قبول کرنے کا، اس کی دلیل موجود ہے قرآن حکیم میں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ کہہ دیجئے یہ جو میں لایا ہوں، مَا جِئْتُكُمْ بِهِ هُوَ الْحَقُّ، میں جو پیش کر رہا ہوں، میں تو تمہارے سامنے لا رہا ہوں، یہ حق ہے اور تمہارے رب کی طرف سے. یہ میرا اپنا نہیں ہے. یہ میں جو کچھ لایا ہوں اور تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ زبان میری ہے، بات میرے رب کی ہے، تمہارے رب کی ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ جو میں لایا ہوں تمہارے سامنے، جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ سب حق ہے اور یہ تمہارے رب کی طرف سے، میری طرف سے نہیں ہے. تو اب حق سامنے آ گیا. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے مانے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے انکار کر دے. دیکھیے ارادہ و اختیار کی حریت دی گئی. تو اب یہ تین چیزیں یاد رکھیں. اللہ نے انسان کو دو راستے دکھلا دیے، خیر کا اور شر کا. اور فَأَلْهَمَ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے دل اور دماغ میں ایک استعداد رکھ دی کہ وہ چاہے تو خیر کے راستے پر چلے اور چاہے شر کے راستے پر چلے. اور تیسرے، انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی ہے، چاہے قبول کرے یا نہ قبول کرے. جو کہ استعداد دی گئی قبول کرنے اور نہ کرنے کی، اور دوسرے ارادہ و اختیار دیا گیا قبول کرنے اور نہ کرنے کا. اور جیسے ہی آدمی ان تین چیزوں کو لے کر آگے بڑھا، جیسے ہی وہ لپکا ہدایت کی طرف، تو اللہ کی توفیق آتی ہے. توفیق کا مطلب اللہ کی مدد آتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس خیر کے راستے پر چلاتی چلی جاتی ہے. یہ مطلب ہے. اس میں ایک بڑا عجیب نکتہ بیان کیا گیا ہے. پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں توفیق چاہیے اس چیز کی، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حفاظت چاہیے اس چیز سے. ایک چیز چاہیے اور ایک چیز نہیں چاہیے، یہی تو ہوا نا. ایک چیز عطا کر دے اور ایک چیز سے ہماری حفاظت کر کے اسے دور کر دے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں کیوں مانگی؟ اس بات اور نفی. کہتے ہیں کہ وقد جرت عادت السلف رحمہ اللہ، یہ سلف کی عادت رہی ہے کہ الا ان یقرنوا حمد اللہ علی نعمت الہدایت للاسلام والسنت بحفظ اللہ لهم من ضدها ومن الشواہد علی ذلک. کہتے ہیں کہ سلف کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں اسلام کی ہدایت کی نعمت کے اوپر اور سنت کے اوپر، کہ اللہ نے ہمیں
اسلام کی ہدایت کی نعمت عطا فرمائی اور سنت عطا کی، تو اس پر تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کی ضد ہے، اس کا جو عکس ہے، اس کا جو الٹا ہے، اس سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ اس کو آسان مثال سے سمجھاؤں، جیسے آپ یہ کہیں اے اللہ مجھے جنت دے دے، تو مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے، تو ایک چیز آپ مانگ رہے ہیں اور ایک چیز سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی درخواست کر رہے ہیں اللہ سے۔ یعنی یہ چیز چاہیے اور یہ چیز نہیں چاہیے، چاہیے یہ اس بات اور نہیں چاہیے یہ نفی ہے۔ تو سلف کی عادت ہے کہ جہاں وہ مانگتے ہیں کہ اللہ جنت دے دے، وہاں یہ بھی مانگتے ہیں اللہ جہنم مت دینا، دونوں چیزیں مانگتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کیا کہ اے اللہ ہمیں اسلام کی ہدایت دے دے، یہ تو مانگا انہوں نے، اور حفاظت فرما کہ ہم ایسے اعمال نہ کریں جس سے تو ناراض ہو جائے اور جس سے تو غضبناک ہو جائے۔ یہ سلف کی عادت رہی ہے۔ اب اس کی دلیل دے رہے ہیں، الگ ترتیب دلائل دیکھو، بہت پیاری کتاب ہے، اچھی کتاب ہے۔ دلیل پیش کرے، ایک دعویٰ کیا نا کہ جہاں یہ سلف کی عادت یہ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چاہیے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دو چیزیں مانگتے ہیں، اس بات اور نفی۔ سب سے پہلی دلیل وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پیش کر رہے ہیں، دیکھیں قال عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب ما فرحت بشيء من الاسلام اشد فرحا بان قلبی لم يدخله شيء من هذه الاهواء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مجھے کسی چیز پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی، اسلام لانے کے بعد مجھے کسی چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات پر ہوئی کہ میرے دل میں یہ جو خواہشات نفسانیہ ہیں، من هذه الاهواء، یہ جو ہوائے نفس ہے، یہ میرے دل میں داخل نہیں کیا۔ تو دیکھو ایک چیز داخل نہیں کی، نعمت ہدایت عطا کی، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے، اور اس پر مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ میرے دل میں ہوائے نفس کو نہیں ڈالا۔ اب ہوائے نفس کیا ہوتا ہے؟ ہذیل الاہوا تو کہہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مجھے کسی چیز پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جس اس بات پر ہوئی کہ میرے دل میں لم يدخلہ شیء من هذه الاہوا، یہ اہوا نہیں ڈالے، یعنی اہوا میں سے کوئی ہوا نہیں ڈالی۔ اب اہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، بتاتے ہیں۔ نہیں ڈالا ان اہوا کو میرے دل میں، یہ اہوا کیا ہے بتاتے ہیں۔ ہی السلامۃ التامہ من البدع والمذاہب المنحرفۃ والتشکیکات العقائدیہ التي تخالف الکتاب والسنہ وما كان علیہ الصحابہ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام لانے کے بعد کسی چیز پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی، تو اسلام کی ہدایت ملی، اور اتنی زیادہ خوشی کسی بات پر نہیں ہوئی جتنی کی اس بات پر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں یہ ہوائے نفس نہیں ڈالی، ان اہوا کو نہیں ڈالا۔ یہ اہوا کیا ہے؟ بدعتیں نہیں ڈالی۔ اللہ یہ کہہ رہے یہ سلامت التامہ من البدع، تمام بدعتوں سے مکمل حفاظت، مکمل سلامتی، یعنی میرے دل میں کوئی بدعت نہیں رکھی، داخل نہیں کی، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ والمذاہب المنحرفہ، اور وہ مذاہب جو سیدھے راستے سے، خیر کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، ان کی کوئی بات میرے دل میں نہیں ڈالی۔ اور تیسرے والتشکیکات العقائدیہ، اور جو عقائدی تشکیکات ہیں، عقیدے کے جو شکوک و شبہات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں
جو عقیدے کے اندر شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں اور آدمی توحید سے شرک کی طرف مڑ جاتا ہے. بہت سارے لوگ غیر اللہ کے سامنے سجدہ، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے 10 سے سوال دراز کرنا، ان تمام چیزوں کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب بتائیے، کہتے ہیں کہ وہ تمام شکوک و شبہات جن کا تعلق عقیدے سے ہے، تشکیکات عقائدیہ، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مخالف ہیں اور صحابہ کرام کے طریق کے مخالف ہیں. 3 چیزیں کہی گئیں: کتاب کے مخالف، سنت کے مخالف یعنی قرآن کے خلاف، احادیث کے خلاف، وما کان علیہ الصحابہ اور صحابہ کرام کے منہج کے خلاف. 3 چیزیں ہوئی. تو یہ احوا نہیں ڈالی میرے دل کے اندر، کیا کہ وہ شکوک و شبہات عقیدے کے، جو شکوک و شبہات کتاب اللہ کے مخالف ہے، سنت رسول اللہ کے مخالف ہے، اور جو صحابہ کرام کے منہج کے مخالف ہے. دوسری دلیل دے رہے ہیں: ان ابی العالیہ قال قرات المحکم بعد وفات نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم بعشر سنین فقد انعم اللہ علی بنعمتین لا ادری ایہما افضل ان ہدانی للاسلام ولم یجعلنی حروریا. دیکھیں 2 چیزیں. ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن پڑھا، قرات المحکم، میں نے پورا قرآن پڑھ لیا بعد وفات نبیکم، تمہارے نبی کے انتقال کے بعد 10 سال. 10 سال میں نے پڑھا، 10 سال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر 2 نعمتیں فرمائیں. فقد انعم اللہ علیہ بنعمتین، میں نے قرآن کو پڑھا 10 سال، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 2 نعمتیں نازل فرمائیں. میں نہیں جانتا کہ ان 2 نعمتوں میں سے افضل کون سی نعمت ہے. 2 نعمتیں عطا فرمائیں، ان 2 نعمتوں سے میں نہیں جانتا کہ یہ افضل ہے یا یہ افضل ہے، یہ بڑی ہے یا یہ بڑی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر. تو دونوں ہیں، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے. نعمتیں 2، لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے. کیا؟ ایک نعمت تو یہ ان ہدانی للاسلام، مجھے اسلام کی ہدایت دی، یہ ایک نعمت ہے. اور دوسرے ولم یجعلنی حروریا، مجھے خارجی نہیں بنایا. دیکھیے، ایک تو یہ دیا اور ایک نہیں دیا. تو یہ دیا کیا؟ اسلام کی ہدایت دی، یہ ایک نعمت. اور ولم یجعلنی، اور نہیں یہ دیا اور یہ نہیں دیا. دیا کیا؟ نعمت ہدایت، اور نہیں بنایا حروری، حروری نہیں بنایا یعنی خارجی. ہم اس کے لیے 2 منگل خاص کر رہے ہیں. اس کے لیے خوارج کون ہیں، ان کے عقائد بیان کرنے کے لیے. اس لیے کہ میں نے تلاش کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ خوارج کی 40 صفتیں ہیں. تو ایک منگل کو ہم 20 صفات ان کے بیان کریں گے، اور دوسرے منگل کو بھی 20 صفات بیان کریں گے. اور قدیم جو خوارج ہیں ان کی نشاندہی کریں گے ہم، اور جو جدید خوارج ہیں ان کی بھی ہم نشاندہی کریں گے. اور عجیب بات تو یہ ہے، اگر 40 صفتیں خوارج کی ہمیں معلوم ہو جائیں تو کم سے کم 40 گمراہیاں ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور ہم ان 40 صفتوں کے آئینے میں خوارج کا پورا مکروہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی ہم جان سکتے ہیں اور یہ معلومات بھی ہمیں مل سکتی ہے کہ یہ صفت کس آدمی کے اندر ہے. اگر وہ صفت کسی آدمی کے اندر پائی جاتی ہے تو سمجھو وہ ایک طریقے سے خارجی ہے. اللہ، 40 صفتیں میں نے جمع کی ہوں، اور 40 گمراہیوں کے بارے میں کسی کو اچھی طرح معلومات مل جائے تو 40 گمراہیوں سے دور ہو جائے گا، اور ایک بہت بڑا معلومات کا ذخیرہ اس کے سامنے آ جائے. گمراہیاں معلوم ہو جائے تو اس کا جو اپوزٹ ہے آپ کو وہی کرنا ہے. تو ہم 2 منگل اس کے لیے خاص کر رہے ہیں جو بہت ہی اہم ہے.
جب تک ہم بتائیں کہ نہیں کہ خوارج کی صفات کیا ہے، پوری صفات ہم بیان کریں گے الحمدللہ۔ تو انہوں نے کیا کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے 2 نعمتیں عطا فرمائی، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے سب سے بہتر کون سی ہے۔ بہتر تو دونوں ہیں لیکن یہ زیادہ بہتر ہی ہے، افضل یہ یا یہ کیا، ان ہدانی الاسلام، اسلام کی ہدایت عنایت فرمائی، یہ نعمت ہے۔ اور ولم یجعلنی حروریا، مجھے حروری نہیں بنایا۔ ان کو حروری کیوں کہا جاتا ہے، ان کے کیا کیا نام ہیں، آگے ہم اس پر بحث کریں گے۔ تیسری دلیل دے رہے ہیں، قال قتادۃ ما ادری ای النعمتین علی اعظم، یہ بھی وہ کہتے ہیں، قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بھی 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں نہیں جانتا کہ دونوں نعمتوں میں سے اعظم نعمت کون سی ہے، عظیم نعمت کون سی ہے۔ عظیم تو دونوں ہیں مگر اعظم نعمت کون سی، عظیم یہ بھی نعمت ہے اور یہ نعمت بھی عظیم ہے، لیکن اعظم نعمت کون سی ہے، زیادہ عظیم۔ پہلی کیا، اذ اخرجنی من الشرک الی الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرک سے نکال کر اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا، یہ اللہ کی ایک نعمت عظیمہ ہے، یہ نعمت عظیم ہے۔ یا او اسمنی فی الاسلام ان یکون لی فی ہوا، یا اسلام میں آنے کے بعد مجھے اللہ نے محفوظ رکھا کہ میں اپنی خواہش نفس کے اوپر چلوں، یہ تو خطرناک بات ہے۔ وہ آپ جب سورہ نازعات پڑھیں گے تو اس آیت پر آپ گزریں گے، اس میں یہی ہے کہ جس آدمی نے ہوا کی اتباع کی، ہوا کی اتباع ہوا کا مطلب آسان انداز یہ سمجھ لیں کہ جو دل کہے وہ کرو، بس یہ مطلب ہوا کا۔ شریعت کیا کہتی ہے اس کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمارا جو دل کہے وہ ہم کریں۔ اور کسی نے صحیح کہا ہے، یہاں اللہ والی کر لو تو جنت میں اپنی والی کر لو، ہاں، یہاں اللہ والی کر لو تو جنت میں اپنی والی کر لو۔ یہاں اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، اللہ کی مرضی پر چلو گے تو جنت میں تمہاری مرضی چلنے والی ہے، اور اگر یہاں اپنی مرضی چلاؤ گے تو پھر جنت میں تمہاری مرضی کیسے چلے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی، تو ان ہدانی للاسلام، یہ اذ اخرجنی من الشرک الاسلام، یہ نعمت عظیم ہے۔ او اصمنی فی الاسلام ان یکون لی فی ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس بات سے محفوظ رکھا کہ میں اپنی من چاہی زندگی گزاروں شریعت کو چھوڑ کر کے۔ یہ حضرت قتادہ کا قول ہے۔ اس کے بعد مجاہد کا قول نقل کر رہے ہیں، یہ سب حضرت نے نقل فرمایا۔ ان مجاہد قال، مجاہد کہتے ہیں ما ادری ای النعمت علی اعظم، وہ بھی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ 2 نعمتوں میں سے میرے اوپر کون سی نعمت اعظم ہے، عظیم تو دونوں، اعظم نعمت کون سی ہے۔ ان ہدانی الاسلام، اسلام کی طرف میری ہدایت، مجھے ہدایت عطا کر دینا، یا او آفانی اللہ من الاہوا، یا اہوا سے مجھے بچا لینا، ان دونوں میں سے کون سی نعمت عظیم ہے مجھے معلوم نہیں۔ گویا کہ یہ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں، ایک تو اسلام کی طرف ہدایت، اور اسلام کے اپوزٹ جتنی چیزیں ہیں جو اہوا سے تعلق رکھتی ہیں ان سے بچا لینا۔ اور وہاں جو حفظ مانگا ہے انہوں نے کہ اللہ حفاظت چاہتے ہیں ہم تیری ان تمام چیزوں سے، گویا کہ بندہ زندگی کے کسی لمحے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی نگرانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فقیر ہے، فقیر تو ہمیشہ محتاج ہی ہوتا ہے، لہذا وہ اللہ کی حفاظت کا اور اللہ کی نگرانی کا ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔
اس کے بعد شیخ یہ فرما رہے ہیں اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام ولا یقوم احدہما الا بالآخر. کہتے ہیں کہ جان لو کہ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے. دونوں ایک ہی چیز ہے. بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی کتاب کا نام ہی شرح السنہ ہے. وہ سنت کی شرح کر رہے ہیں، گویا کہ وہ اسلام کی شرح کر رہے ہیں جب کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے. ولا یقوم احدہما الا بالآخر، ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر قائم رہ ہی نہیں سکتا. کیا مطلب؟ اسلام بغیر سنت کے اور سنت بغیر اسلام کے قائم رہ ہی نہیں سکتے. یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے، سنت اور اسلام. اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے. اچھا، اور ہمارا دین، کہہ رہے ہیں ہمارا دین دین اسلام. یہ بگاتے تھے. پہلی بات کیا کہی انہوں نے؟ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو چاہے کہہ لو کہ سنت پر ہم چل رہے ہیں، چاہے تو کہہ لو ہم اسلام پر چل رہے ہیں. اچھا، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. جیسے کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اسلام اور سنت دونوں ایک ہی چیز ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اسلام ہی سنت ہے، سنت ہی اسلام ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دین ہے ہمارا وہ دین اسلام ہے. برابر؟ دیننا دین الاسلام، ہمارا دین دین اسلام ہے. اور گویا کہ جب ہمارا دین دین اسلام ہے اور اسلام ہی سنت، تو گویا کہ ہمارا دین ہی سنت ہے. یہ مطلب ہوا. جب ہمارا دین دین اسلام ہے اور اسلام ہم سنت کا، تو گویا کہ ہمارا دین دین اسلام ہے یا ہمارا دین دین السنہ ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں. دلیل میں آیت کریمہ لا رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی شخص اگر کوئی اور دین چاہے گا تو اللہ کی طرف سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ سنت کے علاوہ، جب اسلام نام ہے سنت کا اور دین نام ہے سنت کا، تو اب سنت کے علاوہ کوئی چیز اگر پیش کر رہا ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا. جیسے اسلام کے علاوہ کوئی دین پیش کر رہا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو سنت کے علاوہ کوئی چیز اگر پیش کر رہا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. سنت کے مقابل میں احوا پیش کر رہا ہے، اپنی رائے، اپنے قیاسات پیش کر رہا ہے، وہ نہیں چلے گا. آگے فرما رہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اب آگے ایک بڑی اہم بات بتا رہے ہیں کہ ایک ہے اسلام کا لغوی معنی. اسلام کا لغوی معنی یہ ہے، الاسلام کا مطلب گردن نہادن بطاعت، یعنی تابع داری میں گردن رکھنے. یعنی اللہ جو بات کہے اس پر سر تسلیم خم کر لینا. اور اگر اس کو پریکٹیکلی دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھ لو. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. مسلمہ کا مطلب کیا؟ جو حکم دیا گیا اس حکم پر انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا. بیوی کو اور شیرخوار بچے کو بے آب و گیا میدان میں وادی میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، سر تسلیم خم ہے. بیوی بچے کو لے کر کے پیچھے دوڑ رہی ہے، مجھے اور اس بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یا تو دور دور تک پانی نہیں ہے، کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ مجھے اور اس بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے ہیں. اور آخر میں یہ نیک بندی پوچھتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم. جب انہوں نے سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو بیوی بھی ایسی ہی ہے، وہ کہہ رہی ہے اذن لا یضیعنا، اگر ایسی بات ہے اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. دیکھیں یہاں وسائل موجود نہیں ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ رہنے کی کوئی جگہ ہے. توکل دیکھیے اس عورت کا، وہ کہہ رہی ہے کہ تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے ضائع کیا؟ اللہ اکبر. آج پوری دنیا تڑپتی ہے وہاں جانے کے لیے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتی ہے وہاں پر. اور یہ عورت جہاں دوڑی ہے اسے شعار بنا دیا گیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. جہاں یہ عورت پانی کی تلاش میں دوڑی ہے
اللہ کہا کہ بیٹے کی قربانی چاہیے، چلیے بھائی بڑھاپے کی لاٹھی توڑ دو، بیٹے کو قربان کر دیتے۔ اگر اسلام کو محسوس شکل میں دیکھنا ہو کہ اسلام کہتے کس کو ہیں تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، وہ اسلام ہے۔ اسی وجہ سے ان کی جو نمایاں صفت ہے وہ مسلمن ہے، مسلمن۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو اسلام نام ہے اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دینا، یہ لغوی معنی ہے اس کا ڈکشنری میں۔ اور شرعی معنی اس کے دو اطلاقات ہیں، ایک ہے اطلاق عام اور ایک ہے اطلاق خاص، یہ سمجھنا ہے۔ اطلاق عام یعنی جب بولا جائے الاسلام تو اسلام اگر مطلق بولا جائے اور اطلاق عام مراد لیا جائے تو اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا جائے گا، یہ ہے اطلاق عام۔ اور اطلاق خاص یہ ہے کہ کبھی کبھی اسلام بول کر کے پورا اسلام پورا دین مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ کچھ خاص چیزیں مراد لی جاتی ہیں جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، عمل ظاہر سے ہوتا ہے، آگے ہم بتائیں گے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں قرآن میں کہ اسلام اور ایمان دونوں جمع ہیں، ایک ساتھ آئے ہیں، تو ان الاسلام والایمان اذا اجتمعا افترقا، اگر اسلام اور ایمان دونوں ایک جگہ آ جائیں تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوگا۔ جیسے کہا جائے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، دیکھو لم تؤمنوا ایمان اور ولكن قولوا اسلمنا اسلام، تو ایمان اور اسلام دونوں ایک جگہ جمع ہوئے تو اسلام کا معنی الگ ہوگا اور ایمان کا معنی الگ ہوگا۔ ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ معنی رکھیں گے۔ کیا معنی ہوگا دونوں کا؟ ایمان اور اسلام دونوں جمع ہو جائیں تو ایمان کا مطلب ہوگا جس کا تعلق قلب سے ہو، جس کا تعلق قلب سے ہو، اور اسلام کا مطلب ہوگا جس کا تعلق ظاہر سے ہو، عمل سے ہو۔ اگر آپ نے حدیث جبرائیل سنی ہے تو آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گی۔ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک جگہ ایمان بول کر کے پورا دین مراد لیا گیا ہے، ایمان بول کر کے، ایمان بول کر کے پورا دین کیسے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں یا 60 سے زائد شاخیں ہیں، اور ان میں افضل، ان میں سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور ان میں سب سے چھوٹا درجہ، سب سے چھوٹا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ اب بولو اماطۃ الاذی عن الطریق کے دائرے میں مالیگاؤں کا کیا حال ہے، اندازہ لگائیے۔ ارے اتیکرمن تو چھوڑو، سڑک بیچ ڈال رہے، سڑک بیچ ڈال رہے، سڑک بیچ ڈال رہے۔ 90% لوگ تو سڑک پر دھندا کر رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ تو تکلیفوں پر تکلیفیں دیے جا رہے ہیں۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان نام ہے، ایمان نام ہے پورے دین کا۔ تو ایمان بول کر کے کبھی پورا دین مراد لیا جاتا ہے جیسے اس حدیث کے اندر ہے، اور کبھی اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا جاتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں
تمہارے لیے اسلام سے دین کے اعتبار سے راضی ہو گیا. تو یہاں اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا گیا ہے. تو کبھی اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا جاتا ہے اور کبھی ایمان بول کر کے پورا دین مراد لیا جاتا ہے. ایک آیت کریمہ اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کوئی دین اگر کوئی چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں دیکھیے اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا میں اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ تیسری آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے. یہاں بھی اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا گیا ہے. تو ایسے ہی ایمان بول کر کے پورا دین مراد لیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں اطلاق عام. ایمان بول کر کے پورا دین مراد لیا جائے, یہ اطلاق عام ہے. اور اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا جائے, یہ اطلاق عام ہے. اب دونوں کا خاص اطلاق کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے حدیث جبرائیل آپ نے دیکھا ہے, تو آپ دیکھیں کہ جبرائیل آتے ہیں اور انسانی شکل میں ہوتے ہیں. صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں, مل ایمان. فاتح جبریل فقال مل ایمان. سب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی سوال کر رہا ہے اور نبی کو جواب دینا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال کرے, اگرچہ اس سوال کا جواب جانتا ہو, اگر اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں یہ سوال کروں گا شاید جواب دیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو, تو اس طریقے کا سوال کیا جا سکتا ہے اگرچہ اس سوال کا جواب اسے معلوم ہو. تو یہ پوچھ رہے ہیں بتائیے ایمان کیا ہے. کہا الایمان ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان, و ملائکتہ اور فرشتوں پر ایمان, و کتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان, اور اسی طریقے سے و رسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان, و تؤمن بالبعث اور بعث بعد الموت پر ایمان. ظاہر ہے کہ ان سب کا تعلق دل سے ہے. جی التصدیق القلبی, خلاصہ یہ کہ ایمان کا جو خاص معنی ہے, اطلاق خاص, التصدیق القلبی, دل سے اس کو سچا مان لینا. یہ ماننا کہ اللہ موجود ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں, وہ ایک ہے, فرشتے موجود ہیں, نورانی مخلوق ہیں, اللہ نے قرآن حکیم سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہیں, اور ہمارے رسول سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہیں, اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. ان تمام چیزوں پر دل سے تصدیق کرنا, یعنی اس کا تعلق قلب سے ہے, اندر سے ہے. تو اگر ایمان کا اطلاق خاص مراد لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا التصدیق القلبی, یعنی دل سے سچا ماننا, یہ مطلب ہوگا. یہ اطلاق خاص ہے ایمان کا. اور اسلام کا اطلاق خاص کیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ پھر اسلام کس کو کہتے ہیں. جب یہ پوچھا ایمان کیا ہے تو بتایا, آپ نے بتایا 6 چیزیں ہیں, اور پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے, بول 5 چیزیں. ایمان کیا ہے, 6 چیزیں. گنو دیکھو کیا ہے. ان تؤمن باللہ 1, و ملائکتہ 2, کتبہ 3, رسلہ 4, و تؤمن بالبعث اور بعث بعد الموت پر, اور حدیث کے ایک ٹکڑے میں ہے بالقدر خیرہ و شرہ. یہ 6 ہو گئے, 6 چیز ہو گیا, یعنی اچھی بری تقدیر کے اوپر بھی ایمان. تو ایمان 6 چیزوں کا نام ہے, اور اطلاق خاص کا مطلب یہ التصدیق القلبی, دل سے سچا مانیے, دل سے تصدیق کیجئے. تو اطلاق خاص کیا ہے, التصدیق القلبی. اب پھر پوچھ رہے ہیں اب یہ بتائیے مل اسلام, اسلام کیا ہے. تو آپ بتا رہے ہیں ان تعبد اللہ, اللہ کی عبادت. عبادت دکھتی ہے نا, ولا تشرک بہ شیئا, آپ شریک نہ کریں گے, دکھتا ہے کہ شرک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. وہ تقیم الصلاۃ, نماز پڑھ رہا ہے, دکھائی دیتا ہے. وہ تؤدی الزکاۃ المفروضہ, دکھتا ہے کہ زکات دے رہا ہے. وہ تصوم رمضان, روزہ رکھے ہوئے, دکھتا ہے. تو گویا کہ اسلام کا اطلاق خاص ہے العمل الظاہری, اور ایمان کا اطلاق خاص ہے التصدیق القلبی. یہ 2 الفاظ یاد رہیں, التصدیق القلبی ایمان کا اطلاق خاص, اور
العمل الظاہری اسلام کا اطلاق خاص. یہ سمجھ میں ہے؟ جہاں دونوں جمع ہوں وہاں اسلام سے مراد ہوگا العمل الظاہری اور ایمان سے مراد ہوگا تصدیق القلبی. اور جہاں صرف اسلام ذکر کیا جائے تو پورا دین، اس میں ایمان بھی آ گیا، اور جہاں خالی ایمان ہو وہاں پر اسلام بھی آ گیا اور ساری چیزیں آ گئی. اب ایک بڑی عجیب بات بیان کی جا رہی ہے جس کا تعلق بہت ہی گہرے عقیدے سے ہے، اور اس کو مضبوطی سے پکڑو. ہیں سوال یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت کے اوپر بھی، اللہ کی اس نعمت کے اوپر بھی اس کی بے شمار تعریف ہیں. کس چیز پر؟ کہ وَأَخْرَجَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ، ہمیں سب سے بہترین امت میں پیدا فرمایا ہے. سوال پیدا ہوا کہ نہیں؟ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کو خیر امت میں پیدا کیوں نہیں کیا گیا؟ ظلم ہے کیا یہ؟ اس امت کو خیر امت بنایا گیا اور ہمیں اس خیر امت میں، سب سے بہترین امت میں، کہ اس سے بہترین امت اور کوئی نہیں، اس میں ہمیں پیدا فرمایا. تو اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو سب سے بہترین امت نہ بنا کر کے اللہ نے کوئی ناانصافی کی ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تب جب جواب دیں گے، اس لیے کہ وہ سوال قائم کر رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں. وہ سوال پہلے سمجھیے. اللہ کی اس نعمت پر بھی ہم اللہ کی بے شمار تعریفیں کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سب سے بہترین امت میں پیدا فرمایا. تو اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کو سب سے بہترین کیوں نہیں بنایا؟ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ بہتر تو ہیں، بہتر تو ہیں، بہترین یہ ہیں. وہ بہتر ہیں، یہ بہترین ہے. جی جی. اب ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، حدیث اب آ رہی ہے آگے. ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی. بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب اس حدیث میں دیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا آدمی ہے یہ. جی، کتاب کا جو شارح ہے بہت قابل آدمی ہے، جواب دے رہا ہے اس کا. چلیے وہ حدیث پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سوال کے جواب کو ڈھونڈتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلکم ومثل اہل الکتابین کمثل رجل استاجر اجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيرات فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيرات فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراتين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلی اوتیہ من اشاء رواہ البخاری فی کتاب الاجارہ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب الاجارہ کے اندر یہ روایت لائے حضرت عبداللہ ابن عمر سے. بہت دلچسپ روایت ہے اور اس سوال کا جواب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال اور اہل کتابین کی مثال. دو کتابوں والے کون؟ ایک تو تورات والے اور ایک انجیل والے، یعنی یہود و نصارہ. تو تمہاری مثال اور یہود و نصارہ ان کی مثال کیسی ہے؟ اس شخص کی طرح ہے جس نے 3 مزدور بلائے. اجارا آجیر کی جمع ہے. ایک سے کہا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنا ہے، پیسے بولے 1 قیرات. ٹھیک ہے کریں گے، کر دیا انہوں نے کام. دوسرے آدمی سے کہا کہ تمہیں دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرنا ہے، کہا کہ پیسہ
بولے ایک قیرات. صبح سے دوپہر تک جو کام کرے گا پیسہ ایک قیرات ہے بس. اور جو دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرے گا اسے بھی ایک قیرات. راضی ہو؟ ہاں تو راضی. اچھا تیسرے کو بلایا گیا, بھائی تمہیں عصر سے لے کر غروب شمس تک کام کرنا ہے. عصر کی نماز سے لے کر غروب شمس تک کام کرنا ہے. کہا کتنا دو گے؟ قیرات ہیں, 2 روپے, 2 قیرات دیں. فغضبت الیہود والنصارى, یہود و نصارہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کام زیادہ ہے لیکن پیسہ کم دیا گیا. اکثر عملا واقل عطاء, کام زیادہ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے لے کر عصر, لیکن عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے تو کام زیادہ ہوا, پیسے کم ملے. دونوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ فغضبت الیہود والنصارى, نصارہ اور یہود دونوں کے دونوں غصے میں آ گئے, کام زیادہ لیے پیسہ کم دیے. اب وہ شخص جس نے مزدوری پر رکھا تھا وہ کہہ رہا حل نقصتکم من حقکم, تمہارے حق میں نے کوئی کمی کی ہے؟ بھائی میں نے یہ کہا تھا صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنا ہے, 1 روپیہ ملے گا, 1 قیرات. تم راضی تھے نا؟ کہ ہاں. اس میں کچھ کمی ہوئی؟ بولے نہیں. اور کہا کہ دوپہر سے لے کر کے عصر تک تم نے کام کیا, 1 قیرات پر راضی تھے نا؟ تمہارا حق ہم نے مارا, کم کیا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ حق میں نے کمی نہیں کی ہے, اور اس کو جو میں 2 قیرات دے رہا ہوں, فذالک فضلی اوتیہ من اشاء, یہ میرا فضل ہے, میرا فضل ہے, میں جس کو چاہوں دے دوں. آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کا حق میں نے مارا. تو کام جتنا کیا ہے اتنی مزدوری طے شدہ دے دی جائے تو یہ عدل ہے, اور طے شدہ مزدوری سے زیادہ اگر دے دیا جائے تو یہ فضل ہے. جی تو اللہ تبارک و تعالی عدل کرتا ہے اور اس کے ساتھ فضل بھی کرتا ہے. اب یہ 5 وقت کی نماز پر اگر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دے دیا جائے تو کیا ہے؟ یہ فضلی تو ہے, فضلی تو ہے. 1 نیکی کے اوپر اگر 10 نیکیاں دے دی جائیں تو یہ فضلی تو ہے. حالانکہ آدمی 1 نیکی کرے تو بدلے میں 1 ہی نیکی کا بدلہ دیا جانا چاہیے. اب 1 نیکی پر 10 گنا اجر و ثواب اگر عطا کیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. یہاں تو زندگی بھر حرام کا پیسہ جمع کرنے کے بعد مکان بنتا, لکھتا ھذا من فضل ربی, واہ واہ, ھذا من فضل ربی. کہیں لکھتے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کبھی دیکھا کہ پیسہ کہاں سے لایا ہے؟ یہ حال ہے. تو فذالک فضلی, فذالک فضلی اوتیہ من اشاء, یہ میرا فضل ہے. میں نے عدل تمہارے ساتھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ عدل کا اپوزٹ ظلم ہے. میں نے عدل کیا کہ نہیں؟ 1 قیرات پر تم راضی ہوئے, مزدوری میں نے پوری دی, تمہارے حق کو مارا ہم نے عدل کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں عدل کیا. تمہارا حق مارا گیا, 1 قیرات پر راضی تھے, کہا کہ نہیں عدل تو ہوا, اب میں اسے زیادہ دے دیتا ہوں تو یہ میرا فضل ہے. یہ اللہ نے فرمایا ایسے ہی تم ہو, یؤتکم کفلین من رحمتی, میں نے ان کو 1 رحمت دی, ان کو 1 رحمت دی, لیکن ہم رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا کر رہے ہیں اے میرے نبی کی امت. اللہ اکبر. اس وجہ سے اخرجنا فی خیر امت, سب سے بہترین امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار تعریفیں کرتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی, ان کے ساتھ عدل ہوا اور اس امت کے ساتھ فضل ہوا. اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کیا بات ہے, بہت بڑا آدمی ہے. برابر اگر آؤ گے تو فائدہ ہوگا, برابر اگر آئیں گے تو فائدہ ہوگا. یہ تو ہوا اس سوال کا جواب. تو دونوں چیزیں یاد رہیں گی. حق دے دینا عدل ہے,
حق سے زیادہ دے دینا فضل ہے، یہ یاد رہے۔ اس کے بعد شیخ یہ فرما رہے اعلموا ان الاسلام هو السنہ، سنہ۔ اب اس کی تشریح کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں سے یہ سنت پر بیان کر رہے ہیں۔ وَالسُنَّةُ تُطْلَقُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى عِدَّةِ اصطلاحات، اس کی کئی اصطلاحات ہیں۔ کس کی؟ سنت کی۔ تو اس میں ہے علماء حدیث، ایک پکڑو، علماء الحدیث یہ معنی کیا لیتے ہیں سنت کا، اور ایک ہے علماء فقہ، وہ کیا معنی لیتے ہیں، اور تیسرے علماء العقیدہ، یہ کیا معنی لیتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ ہو گئے، علماء الحدیث، علماء الفقہ اور علماء العقیدہ۔ یہ تینوں سنت کا کیا کیا معنی لیتے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں علماء حدیث سنت کا کیا معنی لیتے ہیں۔ پہلے دیتے ہیں، کہتے ہیں ما اثر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقوالہ و افعالہ و تقریراتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو اور تقریر کو سنت کہتے ہیں۔ کون بولتے ہیں یہ؟ علماء الحدیث۔ یعنی نبی نے جو کہا وہ حدیث، نبی نے جو کیا وہ حدیث، اور نبی نے کوئی کام کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور خاموشی اختیار کی، وہ سنت ہے۔ اس لیے کہ نبی کسی غلط بات کے اوپر خاموش نہیں رہتا۔ اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدہ کر چکے ہیں کہ لا آسی لک امرا، میں آپ کی بالکل نافرمانی نہیں کروں گا، کسی بھی حکم کی نافرمانی، وعدہ کر چکے ہیں یہ۔ اور نکرہ تحت النفی ہے، لا آسی لک امرا، کسی بھی بات پر نافرمانی آپ کی نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ کشتی پر بیٹھے، اب تختے اکھاڑنے لگے، وہ دیکھ رہے یہ کیا ہے؟ کہا کہ اخرقتها لتغرقها لها، ارے یہ جو آپ تختے اکھاڑ رہے ہیں پورے کشتی والوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے کیا؟ حضرت خضر نے ڈانٹا، میں نے منع کیا تھا نہیں بولنے کا، نہیں، اچھا ٹھیک ہے معاف کر دیجئے، نہیں بولوں گا۔ اب گئے اس طرف، ایک لڑکے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، پکڑا، اس کی منڈی مروڑ دی، کہا ارے لقد جئت شیئا نکرا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ دیکھیں وعدہ کر رہے ہیں برابر کہ نہیں بولوں گا، اور برابر بولتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کوئی غلط بات جسے وہ غلط سمجھ رہا ہے وہ دیکھے، قتل نفس یہ ایک غلط چیز ہے، کس کو ناحق قتل کر دینا، نبی خاموش نہیں رہتا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کو دیکھیں اور اس پر خاموش رہیں، وہ حدیث ہے، اس کو تقریر بولتے ہیں۔ تو نبی کا قول حدیث، نبی کا فعل حدیث، نبی کی تقریر حدیث، یعنی کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھو اس پر خاموش رہے، اور اسی کا نام سنت ہے۔ کیا دیکھو، فعلماء الحدیث یطلقون لفظ السنت ویعنون به ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقوالہ و افعالہ و تقریراتہ۔ اتنا یاد ہے؟ یہ علماء الحدیث سنت کا معنی لیتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اچھا، علماء الفقہ کسے کہتے ہیں؟ علماء الفقہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ واجب، حرام، مستحب، سنت، مکروہ، مباح۔ اچھا، خلاصہ کہ علماء الفقہ سنت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فالسنت عندہم ہی، سنت علماء فقہ کے نزدیک یہ ہے کیا؟ کہ ما یصاب فاعلھا، کہ اس کے فاعل کو ثواب دیا جائے، کرے تو اسے ثواب ملے گا، ولا یعاقب تارکھا، اگر اس کو چھوڑ دے تو اسے سزا نہیں دی جائے۔ جیسے سنت ہے کوئی، اسی طریقے سے وہ رمضان میں جو تراویح ہے سنت ہے نبی، لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا ہے تو ثواب ملے گا، اور چھوڑ دیتا ہے تو اس پر عذاب نہیں دیا جائے گا، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا اس کا۔ تو یہ پکڑو کہ فالسنت عندہم ہے، علماء فقہ کے نزدیک سنت کیا ہے؟ شیخ یہ لکھ رہے ہیں کہ ما یصاب فاعلھا، جس کے کرنے والے کو ثواب دیا جائے، ولا یعاقب تارکھا، اور اس کے چھوڑنے والے کو سزا نہ دی جائے۔ یہ علماء الفقہ سنت کا معنی لیتے ہیں، اور ان کے نزدیک سنت میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ احکام خمسہ کو، احکام خمسہ میں استعمال کرتے ہیں اس کو، جو 5 احکام ہیں ان میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ کون؟
یہ علماء فقہ کیا جب بولتے ہیں کہ واجب ہوتی ہے ایک چیز حرام ہوتی ہے، ایک چیز مستحب ہوتی ہے، ایک چیز سنت ہوتی ہے، ایک چیز مکروہ ہوتی ہے، ایک چیز مباح ہوتی ہے، اس کو ہم آگے بیان کریں گے. تو علماء فقہ کے نزدیک احکام خمسہ میں سنت کو استعمال کیا جاتا ہے. دیکھو اس سنت کو استعمال کیا گیا، واجب، حرام، مستحب و سنت. اب آئے علماء العقیدہ. علماء عقیدہ کے نزدیک سنت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علماء، یہ بڑے لوگ ہیں بھائی، علماء عقیدہ والے کہتے ہیں علم العقیدہ میں، علماء عقیدہ کہتے ہیں کہ علم العقیدہ کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے علم العقیدہ، اس کا نام توحید. جی، تو گویا کہ سب سے اعلیٰ درجے کی سنت توحید ہے، یہ مطلب لیتے ہیں. جی، وہ علماء العقیدۃ یطلقون مسمى سنہ، سنت کا مسمى کسے لیتے؟ توحید. یعنی سنت مسمى کسے بولتے؟ یہ نام ہوتا ہے، نام. جیسے بولا جائے زید، جیسے بولا جائے زید، تو یہ زید یہ اسم ہے، مسمى کون ہے جس پر یہ نام بولا جائے؟ وہ لڑکا ہے. تو یہ کہتے ہیں یطلقون مسمى سنہ، سنت کا مسمى کیا ہے؟ بولے علم العقیدہ کا ایک مسمى توحید ہے، سب سے اعلیٰ درجہ، یہ سب سے اعلیٰ جو مسمى ہے وہ توحید ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ بہت سارے علماء نے سنت پر جو کتاب لکھی ہے، عجیب بات یہ ہے کہ نام رکھا ہے السنہ لیکن ہے وہ موضوع توحید. عجیب بات نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت کا اعلیٰ درجہ، سنت کا خلاصہ توحید ہے. اس وجہ سے السنہ ہے امام احمد بن حنبل کی، اصول السنہ ہے، شرح السنہ ہے مزنی کی، ابن ابی عاصم کی السنہ ہے، السنہ ہے عبداللہ ابن احمد بن حنبل کی. یہ دیکھیے، یہ نام ہے سنہ، اصول السنہ، السنہ، شرح السنہ، اور اس میں بیان کرتے توحید. گویا کہ علماء عقیدہ سنت کا جو مسمى ہے اعلیٰ درجے کا وہ توحید ہے. اچھا، تو گویا کہ سب سے اعلیٰ جو مسمى ہے کہ جب سنہ بولا جائے تو علم العقیدہ میں سب سے اعلیٰ مسمى اس کا توحید ہے، سنت یعنی توحید. اور دیکھو علماء عقیدہ جب کہیں سنت بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے. گویا کہ وہ تطلق السنت فی جانب من جوانب العقیدہ فی مقابل البدع، سنت جب بولتے ہیں تو یہ بدعت کے مقابل میں ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے یعنی بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے بدعت نہیں ہے. کہتے ہیں اس کی ضرورت کیسے پیش آئی ایسا کرنے کی؟ کہتے ہیں کہ جیسے الاسلام کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی سرنڈر کر دینا، اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم کرنا. ایسے سنت کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے طریقہ، راستہ جس پر کثرت سے چلا جائے. اہل العقیدہ سنت کا جو اطلاق کرتے ہیں بدعت کے مقابلے میں، تو کہتے ہیں کہ سنت سے مراد دین ہے اور وہ اسلام ہے جس پر نبی ہمیں چھوڑ کر کے گئے ہیں. برابر؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ دین کو. بتائیں نہیں ان الاسلام هو السنہ، اور اسلام دین ہے. تو گویا کہ اسلام نام ہے سنت کا، دین نام ہے سنت کا. یہ مطلب. اب کہتے ہیں کہ سنت بول کر کے علماء العقیدہ جو بدعت نہیں ہے، بدعت کے مقابل میں سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ ضرورت کیا پڑی؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ جو اختلافات ہوئے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میرے بعد جو ہے بہت سارے اختلافات ہوں گے، تو بہت سارے اختلافات رونما ہوئے امت کے اندر، اور بہت سارے گروہوں نے پارٹیاں بن گئی. جیسے آج ہم مسالک بنے ہوئے ہیں، جی ایسے مسالک بن گئے، اور ہر مسلک اور ہر گروہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم سنت کے اوپر ہیں، ہم دین کے اوپر ہیں. تو کہہ رہے ہیں والاسلام الذی ترکنا علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک آدمی فَكُلُّ مُبْتَدِعٍ يَدَّعِي عَلَى
یدعی انہ علی الاسلام، ہر بدعتی یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ اسلام کے اوپر ہے. بھئی اختلافات رونما ہوئی، بہت سارے گروپ ہو گئے، اور ان گروپ کے اندر ایسی چیزیں آ گئی جو سنت نہیں تھی، بدعت تھی، اور ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ سنت پر ہے ہم. تو اب جب ہر بدعتی یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ اسلام کے اوپر ہے اور سنت کے اوپر ہے، تو ان کے اس دعوے کو ڈیفرینشیٹ کیسے کیا جائے؟ فَكَيْفَ تَتَمَيَّزُ هَذِهِ الدَّعَاوِي، ان دعووں کو ڈیفرینشیٹ کیسے کیا جائے کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے ہم سنت کے اوپر ہیں، ہم اسلام پر ہیں، ہم دین کے اوپر ہیں، یہ کہہ رہا ہے ہم اسلام کے اوپر ہیں اور ایمان کے اوپر ہیں، سنت کے اوپر ہیں. تو تمیز کیسے ہو؟ کس کا دعویٰ صحیح ہے، کس کا دعویٰ صحیح ہے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ دلیل مانگی جائے ہر ایک سے دلیل مانگی جائے. ہاتھو برہانکم، قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہمارا یہ موقف ہے تو دلیل لاؤ. ہاتھو برہانکم، شیخ لکھ رہے ہیں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. تو اہل السنہ سے کہا گیا تم ہم سے دلیل مانگتے ہو، تم اپنی دلیل دو، سنت کی دلیل دو. تم کہا کہ ہماری دلیل تو واضح ہے. اہل السنہ نے کیا کہا؟ ہم تم سے دلیل مانگتے ہیں، ہماری دلیل واضح ہے. کیا دلیل واضح ہے؟ قال اللہ قال الرسول علی وفق فہم الصحابتی والتابعین وتابع التابعین. اللہ نے کہا، رسول نے کہا، اور اللہ کی بات کو یعنی قرآن کو اور رسول نے کہا یعنی احادیث کو، ان دونوں چیزوں کو مانیں گے ہم. کیسے؟ جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا ہے اس طریقے سے ہم قرآن کو سمجھیں گے، مانیں گے. اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جس طریقے سے احادیث کو صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین نے سمجھا ہے اور تبع تابعین نے سمجھا ہے. ان تین گروہوں کے بارے میں کہا گیا یہ تین گروہ یہ بہترین قرون ہیں، قرون ثلاثہ. ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اپنی نبی کی زبان سے ان کے خیر ہونے کی بشارت دی ہے. تو کہا گیا کہ بھئی جب تمام لوگ دعویٰ یہ کرنے لگے کہ ہم سنت کے اوپر ہیں، ہم دین کے اوپر، ہم اسلام کے اوپر ہیں، تو اہل سنہ نے سنت کا لفظ استعمال کر کے اپنے آپ کو اہل سنہ کہا بدعتیوں کے خلاف، اس لیے کہ ہر بدعتی یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ اسلام کے اوپر ہے. تو اہل سنہ نے کہا دلیل لاؤ. تم کہتے ہو کہ ہم سنت کے اوپر، دلیل لاؤ. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. تو وہ پلٹ کہنے لگے کہ آپ دلیل دو کہ آپ اہل سنہ ہیں. کہا کہ ہماری دلیل بالکل واضح ہے. قال اللہ قرآن، قال الرسول احادیث، یہ دونوں علی وفق فہم الصحابۃ والتابعین وتابع التابعین، صحابہ کے فہم کے موافق، تابعین کے فہم کے موافق اور تبع تابعین کے فہم کے موافق بالکل واضح ہے ہمارا. لہٰذا ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ اہل سنہ ہیں، آپ کی دلیل کیا ہے، آپ کیا مانتے ہیں؟ کہا کہ ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، سنت رسول کو مانتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جوڑنا ہے کہ کتاب اللہ کو، سنت رسول کو ہم اس طرح سمجھیں گے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین نے سمجھا ہے اور تبع تابعین نے سمجھا ہے. اس لیے کہ یہ تینوں اصل سلف ہیں. اصل سلف کون؟ یہی معلوم ہو گیا. اصل سلف کون ہے؟ اور قرون مشہود لہا بالخیر، جن کے خیر ہونے کی گواہی دی گئی ہے، یہ تین ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. انہوں نے جس طریقے سے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، اس طریقے اہل سنت بالکل واضح ہے. قال اللہ قال الرسول علی وفق فہم الصحابۃ والتابعین وتابع التابعین. آگے پھر انشاءاللہ ہم اس پر بحث کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.